کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غزوہ اس کو فتح الاعظم بھی کہا جاتا ہے، فتح مکہ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ ایک خاص معاہدے کے تحت جو کہ صلح حدیبیہ میں کیا گیا تھا، اس کی وجہ سے معاملہ موقوف رہا، اور جب تک قریش نے خود نے جسارت نہیں کی اس وقت تک یہ معاملہ اٹھا بھی نہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ پہلے پس منظر میں صلح حدیبیہ کو ذرا سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ہیں عمرہ کرنے۔ آپ نے پہلے خواب دیکھا، خواب کے الفاظ ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ یہ خواب کا ایک بنیادی نقطہ جو کہ قرآن کریم میں نازل ہوا، اور در حقیقت نبی اسلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ ہم جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں، عمرہ وغیرہ ہو رہا ہے۔ تو آپ نے صحابہ کو خواب سنایا، صحابہ نے خواب سنا تو ان کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے ان کو عمرے کا حکم نامہ دیا کہ تیاری کرو، عمرے کے لیے جانا۔ جب حدیبیہ کی جگہ پہنچے تو پیغام دینے کے لیے مکہ مکرمہ میں بندہ بھیجا کہ جاؤ جا کر جو ہے ہمیں اطلاع دے دو کہ ہم آ رہے ہیں۔ تو جب یہ وہاں گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو روک لیا، اور اس کے بعد پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا۔ تو عثمان گئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی کے لیے، واپسی سے پہلے ہی انہوں نے یہ خبر اڑا دی کہ حضرت عثمان نعوذ باللہ وہ جو ہے قتل کر دیے گئے۔ جو نبی علیہ السلام نے پھر بیعت لی تھی، اس کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جب بیعت لی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو کہ 1500 افراد مشتمل تھے، ان حضرات نے فوراً سے لبیک بھی کہا اور ارادہ کر لیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینا ہے۔ لیکن عثمان واپس آ گئے اور پھر بیعت ہو گئی۔ عمر بن سہیل وہاں سے آیا اور اس نے آ کر معاہدے میں شرکت کی اور نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر معاہدہ طے کیا۔ یہ صلح حدیبیہ کا پس منظر ہے ہلکا پھلکا، تو مفہوم اس کا کچھ یوں کر کے ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ موتہ سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے سن 8 ہجری رمضان المبارک میں قصد فرمایا ہے مکہ مکرمہ کا، لیکن یہ قصداً نہیں فرمایا، اس کے پیچھے ایک پس منظر اور ہے۔ جب مسلمانوں کے درمیان میں یہ معاہدہ کیا گیا تھا، صلح حدیبیہ ہو گئی تھی، تو اس سے پہلے ہی جب کہ اسلام بھی نہیں تھا تو اس زمانے میں 2 قبائل بڑے مشہور، ایک بنو خزاعہ ایک بنو بکر، ان دونوں کو آپس میں مخاصمت رہتی تھی۔ مخاصمت کی وجہ یہ تھی کہ بنو خزاعہ کی زمین پر جو ہے وہ بندہ داخل ہوا بنو بکر کا۔ بنو بکر نے کیا کیا کہ انہوں نے تجاوز کیا حد سے، اور خزاعہ کو نے جو ہے وہ خزاعہ کے لوگوں نے جو ہے مالک ابن عباد حضرمی کو قتل کر دیا۔ بنو بکر کے تھے، قتل ہو گیا، تو موقع لگا بنو بکر کے 3 آدمی بدلے میں خزاعہ والوں نے مارے، زبیب اور سلمہ اور کلثوم کو۔ تو یوں کر کے بار بار یہ معاملہ چلتا رہا۔ اس معاملے میں جو میعادی صلح تھی، حدیبیہ والی جب صلح ہوئی تو اس صلح میں نبی علیہ السلام نے کلی اجازت دی کہ کون کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے۔ تو یہ خزاعہ اور بنو بکر ان دونوں نے طے کر لیا کہ بنو خزاعہ نبی علیہ السلام کے حصے میں آ گئے، اور بنو بکر جو ہے وہ اس طرف چلے گئے، قریش کے ساتھ چلے گئے۔ حدیبیہ جب ہوا اس کے بعد پھر معاملہ اکثر و بیشتر ٹھنڈا رہا۔ کچھ وقت کے بعد پھر یہ ہوا کہ جی نبی علیہ السلام کے اسلامی فتوحات کے سلسلے میں اور دیگر، کیونکہ مکہ مکرمہ میں ایک طوفان برپا ہو گیا تھا، نبی اسلام نے جب دعویٰ نبوت فرمایا اور جو کہ برحق ہے، تو اس سلسلے میں یہ لوگ توجہ تو بڑھ گئی تھی۔ جب حدیبیہ ہو گئی، حدیبیہ کے بہت عرصے کے بعد انہوں کو خیال آیا کہ جو ہے نا کچھ نہ کچھ معاملہ بگاڑنا چاہیے، تو یہ معاملہ بگاڑنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ بنو بکر نے خزاعہ پر حملہ کیا، اور خزاعہ کے لوگ جو رات کو
وطیرہ نامی ایک چشمے کے پاس سو رہے تھے، وہاں حملہ کر کے کچھ بندوں کو قتل کر دیا، اور پھر جب وہ وہاں سے بھاگے تو وہاں ایک مکہ مکرمہ کے اندر ایک ساتھی تھا، اس کا نام تھا بدیل ابن ورقہ خزاعی، اس کے مکان میں گھس گئے، اس کے مکان میں گھس کے لوگوں کو مارا۔ اب یہ تو جو خزاعی لوگ تھے یہ نبی علیہ السلام کے معاہدے میں نبی علیہ السلام کے حلیف تھے، بنو بکر نے حملہ کیا تھا۔ تو بدیل ابن ورقہ خزاعی کے لوگ جو ہے اس میں خاص طور سے عمر ابن سالم خزاعی کی سربراہی میں 40 افراد یہ نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے مکہ مکرمہ میں، اور نبی علیہ السلام کو آ کر اپنے باپ دادا کا عہد یاد دلایا کہ جی ہم لوگ پہلے آپ کے حلیف تھے اور ہم یہاں آپ کے ابھی حلیف ہیں، اور نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے آپ کے دادا کے ساتھ بھی ہماری جو ہے وہ ہم جو ہے حلیف رہے ہیں، تو لہٰذا ہماری بات کو سمجھا جائے، ہمیں مانا جائے، اور ہماری بات کو سن کر ہمارے ساتھ رعایت برتی جائے، اور خاص طور پر یہ کیا جائے کہ وہ جو بنو بکر نے ہمارے خلاف کارروائی ڈالی ہے تو ان سے جو ہے نا وہ بدلہ لیا جائے۔ اور وہ خاص طور پر انہوں نے بڑے اشعار وغیرہ پڑھ کر اور رشتے ناطے نبی علیہ السلام کو بتا کر اس وقت معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی، اور اس میں نبی علیہ السلام کو گویا کہ یوں چاہا کہ نبی علیہ السلام ان کے مطلب مکہ کے اوپر چڑھائی کریں، اور نبی علیہ السلام میں چڑھائی فرمائیں گے، اس میں جو ہے بنو بکر کو دبا دیں گے۔ تو حالانکہ حدیبیہ کا جو ایک معاہدہ تھا، اس معاہدے کے تحت جو ہے نا وہ معاملہ ہونا نہیں تھا، لیکن چونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلیف تھے بنو خزاعہ ان پر حملہ کیا تھا، تو انہوں نے خود سے ہی یہ معاہدہ توڑا تھا، اور ان کو اس معاہدے کے توڑنے کی وجہ سے اب ندامت بھی تھی، اسی لیے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ معاملہ نمٹ جائے اور بات بڑھے نہیں۔ انہوں نے ایک شعر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے کہا، ہم بمنزلہ باپ کے ہیں اور آپ بمنزلہ اولاد کے۔ کیسے کہا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف کی جو ماں تھی قبیلہ خزاعہ کی تھی، اور اسی طرح قصی کی جو ماں تھی وہ ان کا نام تھا فاطمہ بنت سعد، یہ بھی قبیلہ خزاعہ کی تھی۔ اس تعلق کی بنا پر آپ ہماری نصرت اور اعانت آپ پر لازم ضرور کیجیے گا، اور ہم آپ کے ہمیشہ سے مطیع و فرمانبردار رہے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اطاعت ہم کبھی بھی آپ کی اطاعت سے دستبردار نہیں ہوئے، دستخوش نہیں ہوئے، اس لیے آپ سے امید ہے کہ آپ بھی اپنے جانثاروں کو اور وفا شعاروں کو ہماری طرف متوجہ کریں گے، اور ہماری مدد کے لیے اپنے صحابہ کرام کو لے کر مدینے سے باہر نکلیں گے۔ اور یہ بھی چاہت کا اظہار کیا کہ آپ سریہ روانہ نہیں فرمائیں گے بلکہ غزوہ فرمائیں گے، آپ خود تشریف لائیں گے، اور آپ کے آنے سے یہ بات یقینی ہے کہ فتح بھی ہوگی، اور جب نبی جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں تو اللہ کی مدد تو ظاہرے کے ساتھ چلتی ہے۔ تو یہ انہوں نے خاصی نبی علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ اپنی آہوازاری کی۔ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے واقعات کو سن کر نصرت یا عمر ابن سالم کے الفاظ ادا کیے، اور یوں کہہ دیں کہ آپ نے فرمایا کہ نہ مدد کیا جاؤں اگر میں تیری مدد نہ کروں، یا یوں بھی فرمایا۔ بعد ازاں یہ دریافت کیا کہ کیا کل بنو بکر اس میں شریک تھے؟ عمر بن سالم نے کہا سب نہیں، بلکہ بنو بکر میں سے صرف بنو نفاطہ اور ان کا سردار نوفل اس میں شریک تھا۔ آپ نے ان کی اعانت اور امداد کا وعدہ فرمایا، اور اس کے بعد یہ وقت واپس ہو گیا۔ آپ نے ایک قاصد قریش مکہ کی طرف روانہ فرمایا اور ان کو یہ پیغام دے کے بھیجا کہ تم جاؤ، جا کے یہ 3 باتیں ان سے کہہ دو۔ نمبر 1، مقتولین خزاعہ پر بنو بکر نے حملہ کیا تھا، تو خزاعہ کے جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کی دیت دے دو۔ نمبر 2، یا بنو نفاسہ کے عہد سے الگ ہو جاؤ۔ بنو بکر کو چاہیے کہ بنو نفاسہ نے حملہ کیا تھا تو، اور اس کا جو سردار تھا نوفل وہ اس میں شریک تھا، تو ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اس بنو بکر کے معاہدے سے الگ ہو جائیں، تو ہم بنو نفاسہ سے خود نمٹ لیں گے۔ اور تیسرا معاہدہ یہ تھا کہ یا پھر معاہدہ جو حدیبیہ کا تھا اس کو تم جو ہے وہ سمجھو کہ فسخ ہو گیا، اب اس کا کوئی کردار ہمارے درمیان رہا نہیں۔ قریش نے جب یہ قاصد کی بات سنی تو انہوں نے کہا نہ تو خزاعہ کا ہم جو ہے دیت دیں گے، نہ ہی جو ہے ہم بنو نفاسہ کو الگ کریں گے۔ ہاں اگر ایسا ہوتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ معاہدہ حدیبیہ ختم سمجھا جائے تو ٹھیک ہے، ہم اس کو فسخ کر لیتے ہیں۔ قاصد یہاں سے روانہ ہوا تو فوراً ان کو ندامت ہوئی، سمجھ میں آئی کہ یار معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے۔ انہوں نے فوراً بندہ روانہ کیا، یہاں سے ابو سفیان روانہ ہوا مکہ مکرمہ کے لیے، مکہ مکرمہ سے مدینے کے لیے، اور یہ اس وقت مسلمان نہیں تھا، اور اس کی جو بیٹی ہے ام حبیبہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بھی ہے۔ یہ یہاں پہنچے، مکہ مکرمہ آئے سفیان،
ابو انہوں نے آ کر اعلان کیا کہ نبی علیہ السلام سے ملنا چاہا، نبی علیہ السلام سے آ کر کہا کہ میں جو ہے وہ تجدید معاہدہ چاہتا ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکا۔ درمیان میں جب یہ راستے میں تھا تو بدیل ابن ورقہ اپنے 40 افراد کے ساتھ جب واپس ہو رہا ہے تو راستے میں ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو بدیل ابن ورقہ نے کہا کہ جو ہے میں قریب کے کسی گاؤں سے آ رہا ہوں۔ یہ کہا تو اس کو کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو یہ کہیں نہ کہیں باہر سے آ رہا ہے، یہ یقیناً مدینے سے آ رہا ہوگا۔ اس نے کیا کیا، جا کر جس طرح سے بدر میں ہوا تھا وہی حرکت یہاں بھی کی، ابو سفیان نے اسی نے حرکت کی تھی یہ والی۔ بدر میں یہ کیا تھا، جا کر اونٹ کی مینگنی توڑ کر دیکھا تھا کہ یہ اس میں مینگنی میں کیا نکلتا ہے۔ یہاں بھی یہ حرکت کی اور جا کر اونٹ کی مینگنی توڑی، اس کو دیکھا، اس میں کھجور کی گٹھلی نکلی۔ اس گٹھلی کو دیکھ کر اس سے اندازہ لگایا کہ یہ آدمی بدیل ابن ورقہ جو ہے یہ مدینے سے ہی آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ مدینے کی کھجور کی گٹھلی ہے۔ کھوپڑی استعمال کی اس نے اپنی، اس کو سمجھ میں آ گئی۔ اب یہ یہاں سے نکلا بھاگا بھاگا نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچا اور آ کر یہاں نبی علیہ السلام سے کہا کہ جی میں تو جو ہے نا اس لیے آیا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ہمارے لیے رعایت فرمائیں۔ نبی علیہ السلام سے ملاقات سے پہلے اس کی ملاقات اپنی بیٹی ام حبیبہ سے ہوئی ہے۔ ام حبیبہ سے ملا تو انہوں نے کیا کیا، جو بستر تھا نبی علیہ السلام کا اس کو لپیٹ دیا۔ اس نے کہا، تو ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی کیا اس فرش کو میرے قابل نہ سمجھا یا مجھے فرش کے قابل نہیں سمجھا؟ میں اس قابل نہیں تھا کہ فرش پر بیٹھتا، اس بستر پر بیٹھتا، یا یہ کہ یہ بستر میرے قابل نہیں ہے؟ ام حبیبہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اس پر کوئی مشرک اپنی نجاست کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ تو جھلا گیا، چڑ گیا، کہنے لگا کہ تو میرے بعد شر میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ام حبیبہ نے کہا شر میں نہیں بلکہ کفر کی ظلمت سے نکل کر اسلام کی نور اور ہدایت کی آغوش میں آ گئی ہوں۔ آپ سے تعجب ہے کہ آپ سردار قریش ہو کر پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں۔ ابو سفیان وہاں سے اٹھ کر مسجد میں آئے، بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ میں قریش کی طرف سے تجدید معاہدہ کے لیے حاضر ہوا ہوں، مدت صلح کو بڑھانے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بنی بارگاہ رسالت میں سے جب کوئی جواب نہیں ملا تو یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ابوبکر سے کہا تو آپ نے فرمایا اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آئی کہ بات تو گڑبڑ ہو گئی ہے۔ پھر گیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس، عمر سے ملا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نہ تو تمہاری سفارش کر سکتا ہوں بلکہ اگر کہ کوئی ساتھی بھی مجھ کو میسر نہ آئے تو میں مکہ والوں کے خلاف جہاد کے لیے نکل پڑوں۔ نے یہ سنا تو وہ چپکے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت علی کو تشریف فرما تھے اور ان کے ساتھ فاطمہ بیٹھی ہوئی تھیں، ساتھ میں حسن کھیل رہے تھے۔ تو حضرت علی سے کہا کہ جو ہے نا وہ آپ ایسا کریں کہ کوئی بات بن جائے۔ ابو سفیان نے جب علی سے مخاطب ہو کر یوں کر کے کہا کہ ہم آپ کے قرابت دار ہیں اور قرابت کا وعدہ دے کر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ میری یہ شدید ضرورت یہ آپ پوری کر دیں، اپنے سسر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں۔ علی نے فرمایا اللہ کی قسم نبی علیہ السلام اس بارے میں کوئی ارادہ فرما چکے ہیں تو لہٰذا اب یہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ابو سفیان جب یہ سنا کہ کچھ نہیں کر سکے تو فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا اے بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہ آپ اس بچے کے یعنی امام حسن کو ایک حکم دے دیں اور وہ یہ پکار دیں کہ جی میں نے قریش کو پناہ دی تو امام حسن نے بھی کہہ دیا تو قریش کی پناہ میں آ جائیں گے۔ تو فاطمہ نے اس کے دو جواب دیے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں ایک تو حسن بچے ہیں، تو بچہ اگر کسی کو پناہ دے تو یہ پناہ معتبر نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو ہے وہ بڑے نہیں ہیں، بالغ نہیں ہیں، یہ جو پناہ دینے کا کام ہے یہ بڑوں کا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میری کوئی سبھی کوئی ایسی بات بن نہیں سکتی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو نبی علیہ السلام کی مرضی کے خلاف جو یہ بات کرے گا کون؟ نبی علیہ السلام کی مرضی، آپ جو ہے نا امن دیں، آپ پناہ دیں، آپ نہ دیں، یہ آپ علیہ السلام کا فیصلہ ہے، ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ دوبارہ علی کی طرف پلٹا اور علی سے کہا کہ آپ بتائیے کوئی سبیل، کچھ راستہ۔ انہوں نے کہا ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ تم مسجد میں جاؤ، جا کر اعلان کرو میں جو ہے وہ معاہدے کی تجدید کے لیے، اس کی استحکام کے لیے اور اس کی مدت کو بڑھانے کے لیے آیا تھا اور اس کی امید رکھتا ہوں، اور یہ کہہ کر تم جو ہے نا چلے جاؤ۔ تو اس نے یہ بات کہی آ کر مسجد میں اور مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گیا، سفر شروع ہو گیا۔ ابو سفیان جب مکہ پہنچا اس نے سارا واقعہ
مدینے والوں نے جو حال کیا تھا وہ سارا کا سارا کہ ابو بکر سے ملاقات ہوئی، عمر سے ملاقات ہوئی، حضرت علی سے ملاقات ہوئی، فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا اور حسن کے بارے میں کہا، تو لیکن وہاں سب جگہ سے جواب ایک ہی ملا کہ نبی علیہ السلام کی توجہ کرو۔ تو جب یہ بات ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ جناب محض بیکار لوگ کام کر کے آئے ہو، ان کے لیے اس بات کا جو تم مسجد میں کہہ کر آئے ہو، اس معاہدے کو معاہدہ ظاہر ہوا ہی نہیں ہے، تو اس کو توڑنا بھی کوئی بھاری نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا خاموشی سے جنگ کی تیاری کرو، ساز و سامان تیار کرو۔ ان میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کیا کیا، خاموشی سے ایک خط لکھا چپکے سے، مکے والوں کو اطلاع دینی نہیں تھی کہ ہم جنگ کے لیے آ رہے ہیں، تو خاموشی سے ایک خط لکھا۔ اب وہ خط ایک عورت کے حوالے کیا جو مدینے سے مکہ جا رہی تھی، اور اس کو کہا تم یہ وہاں پہنچا دو۔ یہ عورت یہاں سے روانہ ہوئی تو نبی علیہ السلام کو اطلاع مل گئی، آپ کو بذریعہ وہی اطلاع دی گئی، تو آپ نے علی، زبیر اور مقداد رضی اللہ عنہم کو روانہ فرمایا کہ جاؤ جا کر مقام خاخ ایک جگہ ہے، خاخ میں تم کو ایک عورت ملے گی، اس عورت سے کہو کہ وہ جو تمہارے پاس خط ہے وہ دے دو، شرافت سے دے دو۔ تو یہ حضرات اس یقین کے ساتھ گئے، اس عورت نے بڑی پس و پیش کی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تمہیں برہنہ کر کے ہمیں تلاشی لینی پڑی تو ہم لیں گے، یہ بات یقینی ہے کہ تمہارے پاس ہے، اس لیے کہ ہمیں نبی علیہ السلام نے بھیجا، اور نبی علیہ السلام کی بات غلط ہو نہیں سکتی، یقیناً یہی ہے، یہاں ہے، یہ کچھ ہے۔ تو اس عورت نے پھر اپنے جوڑے کو کھولا اور جوڑے میں سے خط نکالا اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے حوالے کیا۔ یہ حضرات یہ خط لے کے نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فوراً سے حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا کہ آ جاؤ، یہ کیا ہے؟ خط سامنے رکھا۔ عمر نے فرمایا کہ مجھے اجازت دے میں منافق کی گردن اتار دوں۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنا عذر رکھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں پر ہیں، میرے اہل و عیال آج کل مکہ میں ہیں، جن کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے بخلاف مہاجرین کے، کہ مکہ میں ان کی قرابتیں ہیں، قرابتوں کی وجہ سے ان کے اہل و عیال محفوظ ہیں، جبکہ میرا کوئی قرابت دار وہاں نہیں ہے۔ تو میں نے کیا کیا کہ میں نے چاہا کہ قریش کے اوپر ایک احسان کر دوں تاکہ میرے بچے محفوظ ہو جائیں، میں نے صرف اس لیے کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم و کتنے مزاج کے کریم تھے، آپ نے فرمایا اما انہ قد صدقکم، یہ البتہ یہ انہوں نے کہ جو ہے نا وہ سچ کہا ہے، آگاہ ہو جاؤ جو کچھ کہہ رہے ہیں حاطب نہیں بلتا، یہ بات سچ ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں گردن اتار دیتا ہوں، اور انہوں نے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہ قد شہد بدرا، انہوں نے بدر دیکھا ہے، وما یدریک لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، تمہیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت سے اہل بدر کو یہ فرما دیا ہو کہ جو چاہو کرو، فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، بلا شبہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ آپ کو یاد ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم میں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم سے معاف کر دیا۔ احد میں غلطی ہوئی تھی اور وہ لوگ بدر میں شریک ہوئے تھے، تو اہل بدر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ تمہیں معاف کر دیا گیا، تمہیں معاف کر دیا گیا۔ تو حاطب بن بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کے لیے، چونکہ وہاں کوئی قرابت دار نہیں تھا، گھر والوں کے لیے قریش پر احسان کرنے کی کوشش کی تھی کہ گھر والوں پر جیل و شفقت کر لیں گے، اگر معاہدہ تو نہیں ہے اور وہ جنگ کی طرف معاملہ جاتا بھی ہے تو یہ لوگ میرے گھر والوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس لیے انہوں نے یہ حرکت کی تھی، اور وہ بات ان کی نبی علیہ السلام نے لاج رکھ لی، اور اس کو جو ہے نبی علیہ السلام نے کوئی موضوع بحث نہیں بنایا۔ تو آپ علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ میں صرف ایک یہی موقع نہیں ہے، اور بھی بہت سارے مواقع ہیں جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلطیوں کو، جس طرح ایک صحابی وہ لشکر واپس آ رہا تھا، انہوں نے آ کر نیچے اگر سلام کیا تو سلام کا جواب جو صحابہ نے وہ قتل سے دیا، وہ قتل کر دیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب پیش ہوئے تو آپ نے کیا فرمایا، حلا شققت قلبہ، کیا تم نے دل کھول کے نہیں دیکھا تھا؟ تم دل کھول کے پڑھ لیتے، دیکھ لیتے، تمہیں کیسے پتا کہ جو ہے وہ ایمان نہیں لائے تھے؟ تو وہ حالانکہ وہ ایمان لائے تھے۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کی بہت ساری اس طرح کی غلطیوں کو معاف فرمایا، درگزر فرمایا، اور حالات کی نزاکت کو سیاسی انداز میں سنبھالا۔ اور یہ آپ علیہ السلام ہی کا وصف تھا کہ آپ سیاست کو بھی سمجھتے تھے، آپ سیادت کو بھی سمجھتے تھے،
آپ قیادت بھی فرماتے تھے، آپ امامت بھی فرماتے تھے، اور یہ آپ علیہ السلام ہی کا اعجاز ہے کہ آپ نے دنیا سے اس وقت پردہ فرمائے، زمانہ بیت گیا، لیکن آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، سیادت، امامت ہمارے درمیان میں زندہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سائے میں ہمیں جینے اور مرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔